وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک بھائی کویت میں ہے اور انڈیا جانے والا ہے، تو عید کس حساب سے کرے گا؟ کیونکہ گلف کنٹریز میں ایک دن پہلے روزہ شروع ہوتا ہے اور بر صغیر انڈیا، پاکستان وغیرہ میں ایک دن بعد۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصوم یوم تصومون، روزہ اسی دن ہوتا ہے جب تم تمام لوگ روزہ رکھو، والفطر یوم تفطرون، اور عید الفطر اسی دن جس دن تمام لوگ افطار کرتے ہیں یا تمام لوگ عید الفطر مناتے ہیں، والاضحی یوم تضحون، اور عید الاضحی اس دن جس دن تمام تم سب مل کر عید الاضحی مناتے ہو۔ یہ ارشاد الفقیہ لابن کثیر ہے، صفحہ نمبر 2280 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دراصل یہ حدیث ترمذی میں 697 ہے اور ابن ماجہ میں 1660 ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اذا صمتم فی السعودیہ او غیرہا، جب تم لوگ سعودیہ میں یا گلف کنٹریز میں روزہ رکھو، ثم صمتم بقیۃ الشہر فی بلادکم، اور رمضان کا باقی حصہ اپنے ملک میں روزہ رکھو، فافطروا بافطارہم، تو جس دن وہ افطار کریں یعنی عید الفطر منائیں، اسی دن تم بھی عید الفطر مناؤ، ولو زاد علی 30 یوما، اگرچہ ایک روزہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی 30 روزہ رکھنا چاہیے، اگر وہاں پہنچنے کے بعد ایک روزہ زیادہ بھی ہو جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، لیکن ان لم تکملوا الشہر 29 یوما فعلیکم اکمال ذلک، ہاں ایک صورت میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اگر 29 دن سے کم روزہ ہو تو 29 دن کم سے کم روزہ پورا کرنا پڑے گا، لأن الشہر لا ينقص عن 29، کیونکہ مہینہ، کوئی بھی مہینہ، عربی کا کوئی بھی مہینہ 29 دن سے کم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں کوئی روزہ رکھا ہے، کویت میں کوئی روزہ رکھا ہے، اور پاکستان یا انڈیا گیا تو وہاں 29 دن سے کم ہی روزہ ہوتا ہے اس آدمی کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا ہو جائے تو ایک دن روزہ رکھنا پڑے گا اور 29 مکمل کرنا پڑے گا۔ یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، مجموع فتاوی ابن باز، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 155۔ اس سے بہت سے مسائل کا حل اور کلیئر ہوتا ہے کہ جب گلف کنٹری سے کوئی بھی اپنے ملک جائے تو وہاں کے لوگوں کے حساب سے افطار بھی کرے، روزہ بھی رکھے اور عید بھی منائے، عید بھی منائے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو بالکل ہی آسان بنایا ہے تاکہ اختلاف ختم ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی گھر کے چند افراد جو چھٹی کاٹنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ عید نہ منائیں یا عید منائیں اور دوسرے لوگ عید منائیں یا نہ منائیں، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جس دن وہاں کے لوگ عید مناتے اسی دن عید منائیں، اور جس وقت وہ لوگ افطاری کرتے ہیں
اس وقت ہی افطاری کریں. جیسے ایک آدمی یہاں سے روزہ رکھ کر کے، حالانکہ سفر میں روزہ رکھنا اتنا اہم نہیں ہے، لیکن روزہ رکھ کر کے یہاں سے انڈیا یا پاکستان گیا، وہاں یہاں کے مقابلے میں تاخیر ہوتی ہے، تو وہاں کے لحاظ سے افطاری کریں گے. یا دیگر ملکوں میں، یعنی جہاں جس ملک میں جائے آدمی، وہاں کے وقت کے حساب سے افطاری کرے یا سحری کرے. سحری بھی افطاری بھی اسی طرح سے، عید بھی اور روزہ بھی جہاں رہ رہے ہیں اسی کے حساب سے رکھنا چاہیے. واللہ عالم بالصواب.